السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے دوست محمد۔ بیسیکلی میں کے پی سے تعلق رکھتا ہوں اور آج ہم کل میدان میں آئے ہیں، جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ بیسیکلی میں بیچلر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آج ہم جس ٹاپک کو دیکھنے والے ہیں یا اس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ہنگیرین اسٹیفینڈم اسکالرشپ۔ بیسیکلی یہ اسکالرشپ ہنگری جو ایک کنٹری ہے جو شنگچنگ ویزا پہ آتا ہے، مطلب یورپین کی جو 27 کنٹری ہے، 27 کنٹریز، یہ کنٹری بھی اسی کنٹریز میں سے آتا ہے۔ تو مختلف جرمنی فرانس کے علاوہ بھی مختلف اس طرح کنٹریز ہے جو اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں۔ ان میں سے موسٹلی رومانیہ کی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ شنگچنگ ویزا میں نہیں آتا لیکن ٹرکی بھی اسی میں آتا ہے، وہ بھی زیادہ تر اسکالرشپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آفر کرتے ہیں۔ اور ہنگیرین اسکالرشپ سے اسپین کی کچھ اسکالرشپس ہوتے ہیں، اسپیشلی اکثر ان میں سے ماسٹر کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب بیسیکلی اگر ایک اسٹوڈنٹ جانا چاہتا ہے پاکستان سے ہنگری تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ بہت ایزیلی، مطلب دوسرے کنٹری کے نسبت اگر ہم دیکھیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے ہنگری کے لیے، کیونکہ آپ کو صرف بیسک سی ریکوائرمنٹ جیسے ہیلتھ انشورنس ہو گیا، آپ کا اپلائی کا وقت ہو گیا، اس کے بعد آپ نے جس یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے وہ فیس ہی جمع کرنی ہوتی ہے۔ اکثر میرے خیال سے 20 لاکھ سے ابو نہیں ہوتا۔ یہ یورپ میں اتنا ڈیولپ کنٹری نہیں ہے جس طرح اسپین ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، اتنا ڈیولپ کنٹری نہیں ہے، اور نہ یہاں پر ہائی ٹیکسیشن اسی کی طرح ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی اسی وجہ سے یہاں پر ایجوکیشن بھی افورڈیبل ہوتا ہے۔ لیکن موسٹلی اسٹوڈنٹ ان پاکستان دے آفر اسٹیپینڈم اسکالرشپ، ہنگیرین اسٹیپینڈم اسکالرشپس۔ بیسیکلی آپ کو اس طرح کرنا ہوگا کہ اسکالرشپ کے لیے ایچ ایس سی کے تھرو اپلائی کرنا ہے، ایچ ایس سی کے پورٹل میں جا کر یا کہیں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو، کسی اور کو آن لائن مطلب ریفرنس سے اپلائی کریں، آن لائن اپلائی ہوتا ہے موسٹلی۔ تو وہ اس کا پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اسپیشل ڈیز ہوتا ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تقریباً ہر 3 مہینے میں سے، سال میں سے 3 بار اکثر ہوتا ہے یہ ٹیسٹ جو ہے نا، اور 3 مہینے یا 4 مہینے میں یہ ٹیسٹ ایک بار ضرور کنڈکٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے مختلف اضلاع میں یا سٹیز میں، جیسا کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس دیتے ہیں پشاور میں، اور ہمارے کیپٹل میں پاکستان کے اسلام آباد میں یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بیسیکلی آن لائن میٹیریل بھی مل جائیں گے، اور ٹیسٹ کا ایک کیٹ کا جو بک ہے، موسٹلی بک ان میں سے سارے ایم سی کیوز وغیرہ سب کچھ ہو جاتی ہے۔ تو ٹیسٹ کا کیا طریقہ کار ہے، کیا کرائٹیریا ہے؟ ٹیسٹ میں بیسیکلی آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیے جاتے ہیں 120 منٹس آپ کو ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور اس ٹیسٹ میں تقریباً 100 میں سے آپ نے 60 مارکس لینے ہوتے ہیں، 60 مارکس لینے ہوتے ہیں، اور اس میں 2 ایسے بھی آتے ہیں، اور اسے مطلب وہ کمپلیکیٹڈ ہے، ایم سی کیوز پھر بھی بندہ ٹوس مار سے حاصل بھی کر لیتا ہے، لیکن اسے کبھی کبھی گرامیٹیکلی بھی چیک ہو جاتی ہے، آپ کا انگلش وغیرہ بھی اسی سے پتہ چل ہے کہ آپ کتنی قابل ہو۔ تو ایچ ایس سی نے بیسیکلی یہی ٹیسٹ رکھا ہے، اور اس ٹیسٹ میں کوٹا بھی رکھا ہے اوورال پاکستان کے لیے، ہر ایک صوبے کے لیے، اور پھر کچھ اضلاع کے لیے 2 3 4 اس طرح سیٹیز بھی رکھی ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور کوٹا بھی ہے کہ فری میڈیکل والے اسٹوڈنٹ اس پہ کتنے جائیں گے، انجینئرنگ والے اسٹوڈنٹ اس پہ کتنے جائیں گے، کمپیوٹر سائنس والے کتنے جائیں گے، اے لیول او لیول مطلب۔ تو اس طرح بھی ایک کوٹا رکھا ہوا ہے اس میں، تاکہ جتنے بھی پاکستان کے طبقات کے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیکشنز میں یا ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں، ہر ایک کو یہ موقع ملنا چاہیے، فراہم ہونا چاہیے کہ وہ بھی جا سکے۔ مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ ابھی صرف ایم بی بی ایس والا جاتا ہے، مطلب یا اس طرح اسٹوڈنٹ جا سکتا ہے جیسا کہ بی بی اے والا صرف جا سکتا ہے، اس طرح نہیں ہے، ہر کسی کے لیے الگ کرائٹیریا، اور ہر صوبے کے لیے بھی الگ کرائٹیریا ہے۔ اور موسٹلی یہ اسکالرشپ جو ہے نا، یہ کچھ فیلڈس کے لیے نہیں ہوتا، جیسا کہ ایم بی بی ایس ہو گیا، ایف سی پی ایس ہو گیا، کچھ اور سائنس سے ریلیٹڈ جو فیلڈز ہے، جو ہیلتھ ریلیٹڈ فیلڈ ہے، اس میں یہ اسکالرشپ کچھ بھی آفر نہیں کرتا۔ تو اسی پر اگر آپ نے جانا ہے اور ہنگری میں ہی پڑھنا ہے، کسی بھی وجہ سے آپ نے ہنگری میں ہی پڑھنا ہے، تو آپ کو مطلب ایز اے اوپن میرٹ میں کام کرنا ہوگا۔ اور بیسیکلی اب ہم بات کرتے ہیں اسکالرشپ کے فوائد کیا ہے۔ ابھی ایک اسٹوڈنٹس نے مطلب پہلے پاس کس تک کرتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ 60 مارکس پہ، یہ اسکالرشپ 60 مارکس پہ پاس ہو جاتا ہے،
اور آپ کے پی سی کا لیول اس کے بعد چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے میرٹ پہ آئے ہوں. اگر فرض کریے آپ کا اے پی سی مارکس ہے 1200 میں سے 1000 اور آپ 60 مارکس میں سے پاس ہو گئے. کسی اور اسٹوڈنٹ کا تھے 1200 میں سے 1100 اور وہ ٹیسٹ میں سے ان کے بھی 60 آ گئے, تو وہ بھی آپ سے مطلب آگے چلا جائے گا, اس کو سلیکٹ کیا جائے گا آپ کی بنا پر. جتنے آپ کے فی سی مارکس زیادہ ہوں گے اتنا آپ کو بینیفٹ ملے گا. لیکن اگر آپ کے ٹیسٹ کے مارکس جتنے بڑھ جاتے ہیں, موسٹلی 75-76 تک اگر ٹیسٹ کے مارکس ہوں, تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں سلیکٹ ہونے کے 100% 90% چانسز ہیں. تو اس طرح یہ کرائٹیریا ہوتا ہے سلیکشن کا, ٹیسٹ سلیکشن کا. اور ٹیسٹ مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا. اگر ایک بندہ پراپرلی تیار کرے, پریپریشن اپنے لے کر 1 مہینے سے 3 مہینے تک پراپر ٹائم دے, اپنے آپ کو فری کر لے اس ٹیسٹ کے لیے, تو 100% آئی ایم شیور کہ وہ پاس کر سکتا ہے. تو بیسیکلی اس ٹیسٹ کے فوائد کیا ہیں؟ آپ کو صرف ٹکٹ کے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں, باقی آپ 2000 سے یا 5-10 ہزار سے ہنگری پہنچ سکتے ہو. آپ نے انیشل سٹیج پہ ہنگری کے لیے جو ہے نا وہ ٹکٹ کے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں, اور بعد میں وہ پیسے بھی آپ وہاں پہنچ کر دوبارہ آپ ریفنڈ کر سکتے ہو. وہ پیسے آپ کو دوبارہ دیے جاتے ہیں, اور باقی آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا. ادھر بھی وقت گزارنے پر آپ جتنا وقت گزارو گے ہنگری میں, وہ آپ کو پیسے مطلب پر منتھ 2 لاکھ سے لے کر کتنے بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اسکالرشپ بھی آفر کرتے ہیں. اب فرض کریں ایک اسٹوڈنٹس نے 55-60 مارکس لے لیے, وہ اس طرح اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک کرائٹیریا بن جاتا ہے. مطلب وہ ایک کرائٹیریا رکھ لیتے ہیں اس طرح اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, کہ آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم 20% اسکالرشپ آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن موسٹلی اسٹوڈنٹس پریفر کرتے ہیں کہ یورپ میں بھی جا رہے ہیں تو ہمیں بھی الاؤنس بھی ملنا چاہیے, جو 2 لاکھ سے لے کر آس پاس کے ہوتے ہیں. اور وہ مطلب کہ ہم ابھی اسکالرشپ پہ جا رہے ہیں یورپ کو, ہنگری کو, اور تقریباً آپ کی پھر کوئی خرچہ نہیں آئے گا, کوئی خرچہ نہیں ہوتا اس پہ. تبھی آپ فلی ریزرو سیٹ پہ, ایک طرف کے پاکستان کی یونیورسٹی میں اس طرح ریزرو سیٹ ہوتے ہیں نا کوٹاز کے لیے یا نیڈ وے اسکالرشپ پہ, آپ اس طرح سلیکٹ ہو گئی. اور آپ اس کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہو, وہ بھی آپ کے لیے الاؤڈ ہوئے. مطلب پارٹ ٹائم جاب بھی الاؤڈ ہے ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتا ہے, اسکالرشپ کے پیسے بھی رکھ سکتا ہے, اور آپ کا وہی اخراجات بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس طرح مطلب بہت ایزی ہو جاتا ہے دوسری کنٹریز کے نسبت. تو بیسیکلی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, موٹا میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ اور بھی آتے ہیں, لیکن میں نے موٹا بتا دیا کہ کیا ہو سکتا ہے, ٹیسٹ کس طرح ہو سکتا ہے, آپ نے کتنے مارکس لینے, آپ کے مارکس کتنے ہونے چاہیے, آپ ایلیجیبل ہو. مطلب خاص اسٹڈی گیم نہیں ہے, ہر اسٹوڈنٹس کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے اکثر. تو آئی ہوپ دس ویڈیوز فائنڈ یو ویل, اور آپ کو یہ ویڈیوز ہیلپ فل لگی. اگر تھوڑی سی بھی ہیلپ ملے تو یہ ویڈیو دوسروں سے بھی شیئر کیجیے, اور خود بھی چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.